ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28واں پارہ سورۃ التغابن، اس کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ سورۃ التغابن مدنیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم۔ اٹھائیسویں پارے کا 64واں سورہ ہے، 60 پر 4واں سورہ ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ تھا وہ سورۃ المنافقون، 60 پر 3واں سورہ تھا۔ اس سورے کے آخر میں موت کا ذکر آیا تھا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کا ذکر آیا تھا۔ اور اس سورے کے فوری بعد، سورۃ المنافقون کے فوری بعد سورۃ التغابن آ رہا ہے۔ تغابن کے معنی دھوکہ، خسارہ، نقصان۔ اس سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 60 پر 3 سال کی عمر میں انتقال کرنا ہوگا۔ 60 پر 3 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے گی، یہ اس بات کا اشارہ ہے، کیونکہ یہ 60 پر 3واں سورہ ہے۔ اس سورے کے آخر میں موت کا ذکر آیا ہے، اور پھر اس کے فوری بعد جو سورہ آیا ہے وہ سورہ ہے نقصان کا سورہ، خسارے کا سورہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا یقیناً بہت بڑا نقصان، بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو اس طریقے سے اس سورے کا اپنے پہلے والے سورے سے تعلق ہے۔ اور ویسے بھی سورۃ المنافقون میں جو اس سے پہلے والا سورہ تھا، 2 طرح کے منافقوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ ایک عقیدے کے اعتبار سے منافق، جو اوریجنل منافق ہیں، وہ کون؟ جن کو دل سے کبھی اللہ اور اس کے رسول کو، جو لوگ جو دل سے کبھی اللہ اور اس کے رسول کو مانے ہی نہیں تھے، صرف ظاہری اعتبار سے اقرار کرتے تھے تاکہ کچھ دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے اور جنگ وغیرہ سے بچ جائے۔ دل میں تو کبھی اللہ اور اس کے رسول تھے نہیں، صرف ظاہری اعتبار سے ڈھونگ رچاتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ تو یہ حقیقی نفاق ہے، اور ایسے آدمیوں کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ کافر سے بھی بڑا گناہ ہوگا اس کو، کافر کو جو عذاب ہوگا اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا کس کو؟ عقیدے کے اعتبار سے جو منافق ہوگا اس کو۔ اور پھر اسی سورے کے دوسرے رکوع میں عملی اعتبار سے جو منافق ہے اس کا ذکر آیا تھا۔ عملی اعتبار سے منافق کس کو بولتے ہیں؟ کہ وہ آدمی جو دل سے اللہ اور اس کے رسول کو تو مانتا ہے مگر یقین کی دولت سے محروم ہے، یقین نہیں ہے۔ یقین نہ ہونے کی وجوہات بیان کی گئی تھی۔ یقین کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جھیلا تو ارے اسلام لانے کے بعد یہ مصیبتیں آئے، اس واسطے یقین اس کا ختم ہو گیا۔ یا پھر دنیا کی محبت میں، مال و متاع میں، اولاد میں لگ کر اتنا زیادہ کھو گیا کہ اب اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہو گیا. کلمہ تو پڑھ لیا لیکن عمل نہیں کر رہا.
اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آدمی کا کوئی غیر مسلم دوست ہو، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آدمی اللہ کو تو مانتا ہے لیکن یقین اس کے اندر نہیں ہے. ایسے ہی لوگ جو ہیں اسلام کے بارے میں شک اور اعتراضات کرتے ہیں، الگ الگ قسم ایسے شک اور اعتراضات کرتے ہیں جن کا کرنا جائز نہیں ہے. بہرحال تو یہ دو طرح کے منافقوں کا ذکر کیا گیا. اب منافقوں کے ذکر کے بعد فوراً کون سا سورہ آ رہا ہے؟ سورۃ التغابن، دھوکے کا سورہ، نقصان کا سورہ. تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو منافق ہوں گے وہ دھوکہ کھائیں گے، جو منافق ہوں گے وہ دھوکہ کھائیں گے. اس طرح سے جو ہے پہلے والے اور بعد والے سورے کا آپس میں ربط ہے. یہ سورہ جو ہے مدنی ہے، یعنی مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اترنے والا سورہ ہے، لیکن یہ پورا سورہ مدنی نہیں ہے. اس میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ والی آیت مکے میں نازل ہوئی. تو اس لیے جو ہے جہاں جہاں بھی بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے یا مکی ہے تو پورا سورہ مدینے کے اندر اترنا ضروری نہیں ہے، اس میں کی کوئی ایک آیت مکے میں بھی اتر سکتی ہے. اسی طرح کسی سورے کو مکی کہا گیا تو پورا مکے میں اترنا ضروری نہیں ہے، اس کی کچھ آیتیں مدینے کے اندر بھی اتری ہو سکتی ہیں. تو بہرحال یہ ہے سورۃ التغابن. تغابن کا لفظی معنی ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کو نقصان دینا. تو یہ کیا مطلب ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، نقصان دینا؟ اصل میں قیامت کا نام ہے تغابن. قیامت کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ یوم التغابن، دھوکے کا دن. کس کا دن؟ دھوکے کا دن. اور قیامت کو دھوکے کا دن کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے ان کا دھوکہ وہاں کھل جائے گا. دنیا میں اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے تھے، بہت چالاک سمجھتے تھے، مسلمانوں میں آپس میں مل جل کر بیٹھ کر غیروں تک خبریں پہنچاتے تھے، غیروں کو خوش کرتے تھے. اس طرح کا نفع اٹھاتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ جیسے بلی سمجھتی آنکھ بند کر دودھ پیتے ہوئے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. بلی کی آنکھ بند کر لینے سے کیا دوسرے نہیں دیکھ سکتے اس کو؟ وہ تو خود آنکھ بند کر لی ہے. اس طریقے سے وہ منافق بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم آنکھ بند کر لی ہیں، ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم تو دوسروں کو دھوکہ دے رہے، لیکن وہ حقیقت میں خود کو دھوکہ دے رہے تھے. تو اس طریقے سے قیامت کا دن کیا ہوا؟ دھوکے کا دن. جن کو دنیا میں وہ بھولا بھالا بولتے تھے ایمان والوں کو، وہی کامیاب نکلے، اور جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھتے تھے وہی نقصان میں آ گئے. تو ہوا نہیں دھوکہ. تو چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ہر آدمی کی ایک سیٹ رکھے ہیں. ہر آدمی، مومن ہو کافر ہو، ہر آدمی کی جنت میں ایک سیٹ ہے. لیکن ظاہر بات ہے ہر آدمی جنت میں تو نہیں جائے گا. جب جہنمی جہنم میں جاتا ہوگا تو جہنم میں ڈالنے سے پہلے اسے بتایا جائے گا کہ اگر تو اچھے کام کرتا تو فلاں جگہ تجھے ملتی تھی جنت میں. کیوں ایسا دکھایا جاتا؟ تاکہ اسے اور بھی پچھتاوا ہو، اور بھی پریشانی ہو. اللہ، اگر میں اللہ کو مان لیتا تو کتنی بہترین جگہ مجھے ملتی، کتنا بہتر گھر مجھے ملتا. تکلیف میں اور اضافہ ہو اس کے لیے کیا کیا جاتا؟ اس کو اس کا گھر دکھایا جاتا. اسی طرح جنت والے کو جب جنت میں داخلہ کرتے ہیں تب اس کو وہ جگہ دکھاتی جو جہنم میں اس کے لیے ریزرو تھی، اور بتاتے ہیں کہ اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا تو جہنم میں اس جگہ تجھے جلنا پڑتا. تو وہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بچا لیا، تیرا شکر ہے، ورنہ میں اس جگہ پر جلتا. تو کیا ہوا یہاں پر دھوکا؟ جنت میں جہنم والوں کی جو سیٹ تھی اس پر جنت والوں نے قبضہ کر لیا. جنت میں جہنم والوں کی بھی جو سیٹیں تھی اس پر قبضہ کون کر لیے؟ جنت والے کر لیے. کیونکہ جنت میں ہر ایک کی سیٹ ہے لیکن ہر ایک تو جنت میں جائے گا نہیں. اب جو جو جہنم میں گئے تو ان کی سیٹ خالی ہو گئی، تو ان کی سیٹ کو کون لے لیے؟ جنت والے لے لیے. اور اسی طرح جہنم میں جو سیٹیں جنت والوں کی تھی وہ سیٹیں کون لے لیے؟ جہنم والے لے لیے. تو اس طریقے سے ادلا بدلی ہو گئی. تو جو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا تھا وہ دھوکے باز، جو دھوکہ کھا گیا،
اور جن کو بھولے بھالے سمجھتے تھے لوگ جو ہے دین کا کام کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو پوچھتے ہیں کیا ملتا تمہارے کو اس سے؟ ارے نیک کام کرنے سے کیا ملتا, ذرا اونچ نیچ کرنا پڑتا, بھائی بیپار بول تو ایمانداری کے ساتھ نہیں چلتا, ایسی ویسی باتیں بولتے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام کل قیامت کے دن اللہ بتائیں گے. تو اس لیے دھوکے کا دن ہے قیامت کا دن. تو سورۃ التغابن مدنیہ, یہ جو ہے مدینے میں اترنے والا سورہ ہے. اس سورے میں 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یسبح للہ, پاکی بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے, ما وہ چیزیں, فی السماواتی جو آسمانوں میں ہیں, وما اور وہ چیزیں, فی الارض جو زمین میں ہیں. پاکی بیان کرتی ہیں اللہ کی وہ چیزیں جو آسمان میں ہیں, آسمانوں میں ہیں, اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں. لہ الملک, اسی کا راج ہے, اسی کے لیے بادشاہت ہے. وَلَهُ الْحَمْدِ, اور اسی کے لیے تعریف ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے, وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیسے قرآن کریم کو جو ہے شروع کرتے ہیں, سوروں کی ابتدا کیسی ہوتی ہے. جن کو عربی معلوم ہے, جو عربی جانتے ہیں, ان کو بڑا مزہ آ جائے گا, اور دل سچے دل سے آدمی گواہی دے گا کہ یہ صرف اللہ کا کلام ہے, غیر کا کلام نہیں ہو سکتا. تو اللہ کس بے نیازی کے ساتھ سورہ شروع کر رہے ہیں, اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. ایسا نہیں جیسے الیکشن کے ٹائم پہ آ کے لوگ پوا پڑ جاتے, کیا کرنے تیار ہو جاتے, میرے کو بڑا بناؤ. نہیں, اللہ آگے عبادت کا حکم دے رہے ہیں, ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں. سب کچھ حکم دینے سے پہلے اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایمان لانے سے تمہارا فائدہ ہوگا, میرا کچھ نہیں. اچھے کام کرنے سے تمہارا فائدہ ہوگا, تمہاری آخرت بنے گی, تمہاری دنیا اچھی بنے گی, میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو ہر تعریف اور ہر برائی دونوں سے جو ہے بالاتر ہوں. میری ایسی کوئی تعریف نہیں ہے جسے کرنے سے میرا مقام اور بڑھے گا, یا نعوذ باللہ میری شان میں کوئی ایسا جملہ نہیں جسے بولنے سے میری شان گھٹ جائے گی. نہیں, اللہ پاک ہیں. اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے کون؟ وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں. یہاں غور کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں ماں. ماں کے معنی چیز. عقل نہیں رکھنے والی چیزوں کے لیے ماں استعمال ہوتا, اور عقل والی چیزوں کے لیے من استعمال ہوتا. مثال کے طور پر یہ کیا چیز ہے آپ پوچھنا ہے تو ما ھذا, یہ کیا چیز ہے. اب اگر آدمی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں, کسی انسان کے بارے میں, من ھذا, تو انسانوں کے لیے پوچھے تو من, اور غیر انسانوں کے لیے پوچھے تو ماں. تو انسان کا لفظ اللہ یہاں استعمال نہیں کرے, من بول کے استعمال نہیں کرے اللہ تعالیٰ. کئی کو اگر من استعمال کرتے ہیں تو صرف آسمان اور زمین میں رہنے والی وہ مخلوق جو عقل رکھتی ہے, جیسے انسان اور فرشتے جنات, یہی 3 چیزیں داخل ہوتی تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر دیے, ماں بولے. ماں بولنے سے انسان بھی آ گیا, غیر انسان بھی آ گیا. پوری کائنات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے, پوری کائنات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. کیسے پاکی بیان کرتی ہے؟ کچھ چیزیں تو زبان سے پاکی بیان کرتی ہیں, جیسے انسان ہے زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے, جنات ہیں, فرشتے ہیں, اسی طرح بہت سارے چرند پرند ہیں جو اپنی بولی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں, پاکی بیان کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر بہت مرتبہ دیکھا ہوگا کہ شیر آواز نکال رہا ہے تو اللہ کی آواز آ رہی ہے, کسی پرندے کے اندر سے جو اللہ کی آواز آ رہی ہے. تو زبان سے تو کبھی تعریف بیان کرتے ہیں, اور زبان سے زیادہ اپنے حال سے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں, اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. ہر مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے. پوری کائنات کا نظام بندھے اصولوں کے ساتھ چل رہا ہے. سورج وقت پر نکل رہا ہے, سورج وقت پر ڈوب رہا ہے. ہوا جتنی چلنی چاہیے اتنی چل رہی ہے, بارش وقت پر ہو رہی ہے. ساری دنیا کا نظام ایسے چل رہا ہے جیسے کوئی اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر کھڑا ہو. ورنہ سورج جو اتنا بڑا, زمین سے لاکھوں جو ہے تعداد بڑا, یہ اتنا بڑا سورج سرکشی پر اگر آ جائے, نافرمانی پر اگر آ جائے, معمولی ایک بیل اگر سرکشی پر آتا ہے تو پورا روڈ بے قابو ہو جاتا ہے, کئی لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو کر نقصان ہو جاتا ہے. سوچ کر دیکھیے اگر سورج اپنے نظام سے ہٹ جائے تو کیا ہوگا, چاند اگر اپنے نظام سے ہٹ جائے تو کیا ہوگا, یہ زمین اگر اپنے نظام سے ہٹ جائے تو کیا ہوگا.
لیکن نہ زمین اپنے اصولوں سے ہٹتی ہے، نہ سورج اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، نہ چاند اللہ کے بتائے اصولوں سے ہٹتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کے پیچھے ایک بڑی طاقت ہے جو ان سب کو مینٹین کر رہی ہے، چلا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں وقت پر چل کر اپنی فرما برداری کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتا رہی ہیں کہ میں سورج ہوں، زمین سے لاکھوں تعداد بڑا ہوں، لیکن مجھ سے بھی بڑا ایک ہے. زمین چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ میں اتنی بڑی اور وسیع ہوں، سمندر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا پانی والا ہوں، لیکن سب کچھ ہوں، لیکن اس اللہ کے حکم کے نیچے ہوں. تو یہ سب چیزیں اللہ کے تابع بن کر اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں. زمینوں اور آسمانوں کی ساری مخلوقات، اگر انسان اللہ کی پاکی بیان نہ کرے تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. تو اس لیے وقت نکال کر ضرور روزانہ آدمی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جو ذکر بتائے جاتے ہیں حدیث کے اندر، ان اذکار کا جو ہے اہتمام کریں. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہ الملک، اسی کا راج ہے، اسی کی بادشاہت ہے. وقتی طور پر دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ اختیارات دیے ہیں. میرا مکان ہے، میری گاڑی ہے، میرا گھر ہے، یہ بولتا ہے، لیکن تم سے پہلے اس گھر میں کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور رہے گا. وہ گاڑی تم سے پہلے کوئی اور چلا رہا تھا اور تمہارے بعد کوئی اور چلائے گا. بہت آدمی کے دماغ میں رہتا، میں نہیں رہا تو میری کمپنی نہیں چلتی، میں نہیں رہا تو میرا یہ نہیں ہوتا، میں وہ نہیں رہا تو یہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسی حالتیں لاتا ہے، ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ کونے میں پڑا ہوا ہے، سارا کام اپنے آپ چل رہا ہے. ہر کوئی دنیا میں آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ میرے بغیر یہ نظام نہیں چلے گا، میرے بغیر یہ پارٹی نہیں چلے گی، میرے بغیر یہ مسجد نہیں چلے گی، یہ مدرسہ نہیں چلے گا. اللہ موت دے کر بتاتے ہیں تیرے بغیر سب کچھ چلتا، تیرے بغیر سب کچھ چلتا، کیونکہ یہاں تیرا کچھ نہیں چل رہا. لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، وہ حکم دے رہا ہے، تو بھی اسی کے حکم کے تابع بن کر چل رہا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہتے ہو اس سے پہلے اللہ چاہتے ہیں کہ تم یہ چاہو. ہمارے دل میں کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ارادہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم یہ ارادہ کریں. اللہ کے ارادے کے بغیر ہم ارادہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہے اللہ کی بادشاہت. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وہی حقیقی دنیا کا بادشاہ ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تعریف ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان کی گئی، اللہ کی تعریف بھی کر دی گئی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ ایسا ہے، عیبوں سے پاک، تمام خوبیوں کو اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے، تو یہ اللہ جب اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں اور ہر خرابی اللہ سے دور ہے، تو ایسا آدمی کیا ہوگا، ایسی ذات کیا ہوگی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کر سکنے والی، ہر چیز کر سکنے والی. کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کیا کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہے کوئی دعویٰ؟ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، کوئی میرے کو روکنے والا نہیں ہے. بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. وزیر اعظم بھی نہیں بول سکتا، اسے بھی ایک قانون بنانے کے لیے 10 لوگوں کا سہارا لینا پڑتا. ہر آدمی کو اپنا کام منوانے کے لیے، کرانے کے لیے دوسروں کا محتاج بننا پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. تو یہ شروع میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو، اپنی پاکی کو، اپنی تعریف کو بیان کیے. اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں هو الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جو ہر برائی سے پاک، ہر خوبیوں سے مالا مال، ہر کام کر سکنے والا. یہ جو خوبیوں والا ہے اس نے تم کو پیدا کیا. اللہ اکبر. اس میں انسان کی عزت ہے. ہم کو بنانے والا کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. جیسے لوگ جو ہے تعریف کرتے ہیں، شہر میں کوئی گونڈا مشہور ہے، کوئی انجینئر مشہور ہے، اس کو بلا کر اگر کوئی اپنا گھر بناتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ارے ہمارا گھر معمولیت بھی نہیں بنایا بھائی، کعبۃ اللہ کو بنانے والا انجینئر انہیں ہمارے گھر کو بنایا. سو تو ایسا بول کے اپنے بارے میں فخر محسوس کرتے نہیں. انہیں جو ہمارا گھر بنایا، انہیں ہمارے جو ہے یہ کام کرا، انہیں کر کو دیا. ارے یہ سب مخلوق ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں تم کو میں نے بنایا. یہ رحمان کمپنی کا پروڈکٹس ہے،
جو سارے انسان اللہ تعالیٰ تیار کیے ہیں، تو اللہ اس میں اپنی بڑائی کے ساتھ انسان کی بھی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ تم کو میں نے پیدا کیا. هو الذی خلقکم، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. انسان پر اللہ کا سب سے پہلا جو احسان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو پیدا کرتے ہیں. انسان کا پیدا ہونا یہ سب سے پہلی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ جب قرآن شروع کرے تو فوراً کیا بولے؟ پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق. پاکی بیان کر اپنے بڑے اللہ کی جس نے پیدا کیا. ایسے قرآن کریم میں آپ دسیوں جگہ دیکھیں گے جہاں اللہ پیدا کرنے کو بڑی نعمت بتا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم پیدا ہی نہ ہوتے تو کیا نبی علیہ السلام کی امت میں آ سکتے تھے؟ کیا اچھے کام کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی کائنات کے اندر. اللہ نے ہم کو وجود بخشا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. هو الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے. تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے. اللہ کی اس بیان کے انداز کو دیکھیے، سبحان اللہ. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسانوں، جس وقت میں نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو وہاں کوئی مسلمان کافر نہیں تھا، سب اللہ کی مخلوق تھے. یہ بعد میں فرق ہوا مسلمان اور کافر کا. ورنہ جب انسان پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، تو وہاں کوئی مذہب نہیں، سب اللہ کے بندے، سب اللہ کی جو ہے مخلوق. تو پھر آدم علیہ السلام کی اولاد حابیل قابیل، اسی طرح سے حضرت شیس علیہ السلام، یہ سلسلہ چلتا رہا. اس وقت تک کوئی کفر دنیا میں وجود میں نہیں آیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کفر وجود میں آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت میں نے دنیا کو پیدا کیا اس وقت تو صرف اسلام ہی تھا، اس وقت تو صرف اللہ کو ماننے والے ہی تھے. یہ کفر، اللہ کا انکار کرنا، یہ بعد میں آیا ہے. آج لوگ جو ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں، گھر واپسی کرو. کیا کرو؟ گھر واپسی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آج سے 1400 سال پہلے اسلام آیا. اس وقت کوئی صحابی ہندوستان میں آئے، پھر انہوں دعوت دیے، پھر یہاں کے جو ہندو تھے انہوں مسلمان بنے. تو تمہارے پوروج، تو تمہارے باپ دادا ہیں، وہ کسی نہ کسی وقت میں ہندو تھے نا. تو لہٰذا تمہارا اصل مذہب کیا تھا؟ ہندوازم تھا. لہٰذا تم کیا کرو؟ گھر واپسی کرو، اپنے پرانے مذہب کو اختیار کرو. تو ہم بولتے ہیں واپسی کرنا ہے تو پوری واپسی کرو اور اوپر جاؤ. اوپر جائیں گے تو کون ملیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام ملیں گے، جہاں کوئی کفر کا شائبہ بھی نہیں ہے، کوئی کفر ہی نہیں ہے، کفر کا وجود ہی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جس وقت میں نے انسان کو پیدا کیا وہ تو صرف میری مخلوق بن کر تھا، میرا تابع دار بن کر تھا، اس میں سے کوئی مومن اور کافر نہیں تھا. فَمِنْكُمْ کافر، فا اللہ تعالیٰ لا رہے، فا کے معنی پھر، یعنی کچھ زمانے کے بعد. فَمِنْكُمْ کافرٌ، پھر تم میں سے کچھ کافر بن گئے. وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، اور تم میں سے کیا بن گئے؟ مومن بن گئے. تو یہ کفر اور جو کفر کا مسئلہ بعد میں آیا، ورنہ یہ پہلے نہیں تھا. اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ اشارہ بھی دینا چاہ رہے ہیں، غور سے سماعت فرمائیں. انسانوں کی صرف دو ہی قسمیں ہیں، مومن کافر، بس یہی دو قسمیں ہیں. اس کے علاوہ ہندوستان کا، سعودی کا، امریکہ کا، کالا، گورا، اونچا، گڈا، عربی بولنے والا، اردو بولنے والا، رنگ روپ کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، قوم اور وطن کے اعتبار سے، یہ سارے فرق کوئی معنی نہیں رکھتے. ان فرقوں کو اللہ نے بنایا ضرور ہے، لیکن اس لیے نہیں بنایا کہ اس سے ایک دوسرے سے لڑائی پیدا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے پیدا کیا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. خاندان اور قبیلے، نسل، رنگ روپ، مقام، گاؤں، ملک وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیوں بنایا؟ تاکہ لوگ پہچان سکیں. اب اس مسجد کے اندر مثال کے طور پر عبد الرحمن بول کے نام بولے تو اس مسجد میں مثال کا ایک یا دو عبد الرحمن ہوں گے تو پہچاننا آسان ہوگا. اگر ملک نہیں ہوتا، گاؤں نہیں ہوتا، مسجد کا وغیرہ کا اس طرح کی تقسیم نہیں ہوتی تو ایک عبد الرحمن نام کے کروڑوں ہوں گے، کیسے پہچانیں گے؟
پھر اس میں شیخ لگایا، سید لگایا، خان لگایا، پٹھان لگایا. ان سب چیزوں سے پہچان میں آسانی ہوتی ہے، ورنہ یہ اصل انسان کی تقسیم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. یہ سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. آدم کی اولاد کو آدم جیسا طریقہ اختیار کرنا تھا، آدم جیسا مذہب اختیار کرنا تھا. جو لوگ بعد میں جا کر کفر اختیار کیے وہ انسانیت سے ہٹ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. اللہ نے تو تم سب کو آدم کی اولاد بنا کر پیدا کیا تھا، انسان بنا کر پیدا کیا تھا. تم میں سے کچھ کافر بن گئے. تو مطلب یہ ہے کہ جو کفر اختیار کرتا ہے وہ انسان کا عمل نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کو پیدا کرنے والا اتنی بڑی قدرت والا مالک ہے. تو یہ اپنے مالک کے احسانوں کو بھولا، یہ کیسا انسان ہو سکتا ہے؟ تو لہذا یہ انسان نہیں ہے، یہ ابلیس کی اولاد ہے، یہ انسان کی اولاد نہیں ہے. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اچھا، اس میں اور بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ہی ایمان کو بھی پیدا کیا، اللہ ہی کفر کو بھی پیدا کیا. ایک نازک مسئلہ ہے، میں جو بتا رہا ہوں. دنیا میں ایمان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، کفر کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، خیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، دودھ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، شراب کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بکرے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، سور کو بھی اللہ نے پیدا کیا. ایسا نہیں ہے کہ بری چیزوں کو اللہ نے نہیں پیدا کیا، اچھی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. آج کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں. معتزلہ نام کا ایک فرقہ تھا پرانے زمانے میں، وہ یہ کہتا تھا کہ اچھی چیزوں کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، بری چیزوں کو اللہ نہیں پیدا کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. اللہ نے ہی تم کو پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر، تم میں سے کچھ مومن. تو کفر اور مومن، ایمان اور کفر، یہ دونوں اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. فرق کیا ہے؟ اللہ ایمان سے راضی ہیں، کفر سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ. اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے. جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے اللہ اسے قبول نہیں کریں گے. اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک ایمان پسندیدہ ہے. اور اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں 24ویں پارے میں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. اور اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے ہیں. پیدا تو انہوں نے کیا لیکن پسند نہیں کرتے. پیدا تو انہوں نے ہی کیا ہے لیکن پسند نہیں کرتے. پسند نہیں کرنے سے نہیں پیدا کرنا لازم نہیں آتا. تو کفر کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، ایمان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور یہیں سے اللہ نے انسان کو کچھ اختیار دیا. دنیا میں صرف انسان ایک ایسا ہے جس کو اللہ تعالی نے اختیارات دی ہیں، وہ اپنے اختیار کا بہت حد تک استعمال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جزوی اختیارات انسان کو دیا، بڑے بڑے اختیارات تو نہیں دیا. زمین کو آسمان بنا دے، آسمان کو زمین بنا دے، ایسے تو بڑے اختیارات نہیں دیا، لیکن ایک حد تک بڑے اللہ تعالیٰ نے اختیارات اس کو دیا ہے. اسی اختیار کی وجہ سے جزا اور سزا ملتی ہے. اسی اختیار کی وجہ سے جزا اور سزا ملتی ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد مجبور نہیں بنایا، ایمان پر مجبور نہیں بنایا. ایسا نہیں ہے کہ آدمی مسجد کے لیے نکلے گا تو پیر چلیں گے، تھیٹر کی طرف جائے گا تو پیر چلنا بند کر دیں گے. آدمی دودھ پینا چاہے گا تو ہاتھ اٹھے گا، شراب پینا چاہے تو ہاتھ گر جائے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ اس کا بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کا بھی اٹھاتے ہیں، اس کا بھی پیر چلاتے ہیں، اس کا بھی پیر چلاتے ہیں، کیونکہ دونوں اللہ نے پیدا کیے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ایک سے اللہ راضی ہے، ایک سے اللہ راضی نہیں ہے. تو کفر اور ایمان کا فرق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اچھی چیزوں کو صرف اللہ پیدا کیے، بری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کیا. ایسا عقیدہ غلط ہے. سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اللہ بما تعملون بصیر. اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. تو اللہ اختیار دے کر امتحان لے رہا ہے آدمی کا. اچھے کام کو کرنے کا اختیار دیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے. ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے دل میں اللہ نے اچھی چیزوں کا بھی الہام کیا
बुरी चीजों का भी इल्हाम किया, सही को भी बता दिया, गलत को भी बता दिया, कुरान उतारा, किताबों को उतारा और नबियों और रसूलों को भेजकर उन किताबों को समझाया और बताया कि इस रास्ते पर चलोगे तो कामयाब होगे, इस रास्ते पर चलोगे तो नाकाम होंगे। इबरत के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी निशानियां पैदा की। इन सब चीजों को सामने रखकर अगर कोई चलता है तो उसी इख्तियार की वजह से उसे जन्नत मिलती है, और अगर इन सब चीजों के होने के बावजूद कोई अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है, उसी इख्तियार की वजह से उसे जहन्नम मिलती है। समझ में ये बात? तो इंसान को पैदा तो अल्लाह ने ही किया, लेकिन मोमिन और काफिर का फर्क ये अल्लाह इंसान के इख्तियार में रखे हैं। इंसान अपने इख्तियार को इस्तेमाल करता है, काफिर या मोमिन बनता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला जज़ा और सजा को रखे हैं। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे कामों को देखने वाले हैं। कौन ईमान को इख्तियार कर रहा वो भी अल्लाह देख रहे हैं, कौन कुफ्र को इख्तियार किया वो भी अल्लाह ताला देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जाहिर में कुछ बातिल में कुछ बातिन में कुछ है तो कोई नहीं देख रहा, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तुम्हारे कामों को देखने वाले हैं। अल्लाह आगे फरमाते हैं खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही ने आसमानों और जमीन को पैदा किया। अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया, आसमानों और जमीन को पैदा किया बिल हक, ठीक ठीक। अल्लाह ने आसमान और जमीन को बिल्कुल ठीक ठीक पैदा किया। आसमान को अल्लाह ने ऐसा बनाया जैसे प्याज के छिलके, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तहोबाला अल्लाह ताला ने उसका निजाम बनाया और इतना ऊंचा बनाया, बगैर सुतून के बनाया। जमीन को अल्लाह ताला ने ऐसा बिछाया कि हर कोई इस पर रह सकता है। तो अल्लाह ने इन सब चीजों को ठीक ठीक तरीके से बनाया। वसव्वरकुम, पहले अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह वो है जो इतने बड़े बड़े काम किया। अब फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वसव्वरकुम, और अल्लाह ने तुम्हारे नाक नक्शे को बनाया, तुम्हारे नाक नक्शे को, तुम्हारी सूरतों को अल्लाह ने बनाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा जो है कमाल है, अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। फ़अहसन सुवरकुम, अल्लाह ने तुम्हारी सूरतों को अच्छा किया। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, दुनिया में कितनी मखलूकात हैं कोई गिन सकता है? चूंटी, मच्छर, मक्खी, इस तरीके से इंसान वगैरह, ये सब चीजों को अगर जमाए कोई बताते हैं 18,000, कोई बोलते हैं 40,000, कोई इससे भी ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, मान लो 40,000 मखलूकात ही को मान लो, उनमें एक मखलूक कौन है? इंसान। एक मखलूक इंसान में यहां जितने बैठे हैं सबके चेहरे अलग हैं, सबकी आदतें अलग हैं, सबका मिजाज अलग है। फिर जानवरों को देख लो, उनमें भी अल्लाह ताला ने हर एक को अलग अलग, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को ऐसा, किसी को वैसा, हर एक को अल्लाह ताला ने अलग अलग बनाया। ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत है। वरना आज कंपनी एक मोबाइल तैयार करती है तो एक मॉडल लॉन्च करती है, उसी जैसे लाख मोबाइल बनाती, हर मोबाइल अलग जैसा हो। कोई कंपनी पैदा हुई आज तक ऐसी? उस कंपनी का हर मोबाइल अलग जैसा हो, हर उसके अंदर फीचर्स अलग हो, ऐसा कोई मोबाइल बना सकी? ईंट बनाने वाली कंपनी ईंट बनाती है, सारी ईंटें एक साइज की, सारी ईंटें एक रंग की, सारी ईंटें एक जैसी। बताओ कोई कंपनी ऐसी हो जो हर ईंट को अलग जैसा बना सकती हो? बना सकती है? यहां इंसान का इज्ज जाहिर होता है और ये खुला खुला समझ में आता है कि ये इंसान है बेबस और वो कुदरत है जो हर एतबार से कामिल है। तो अल्लाह फरमाते हैं आसमानों और जमीनों को हमने बनाया, वो भी बड़ा काम, और इससे बढ़कर तुमको अल्लाह ने नाक और नक्शा बनाया। तुम्हारा जो फेस कट है ये अल्लाह ने बनाया, और फेस कट सिर्फ ऐसा नहीं कि हर एक को अलग अलग देना है, कैसा भी दे दो, नहीं। फ़अहसन सुवरकुम, अल्लाह ने तुम्हारी सूरतों को उम्दा बनाया, तुम्हारी सूरतों को उम्दा बनाया। अल्लाह अकबर। इंसान को छोड़कर किसी भी मखलूक को देख लीजिए, उसको और इंसान को देखेंगे तो खुला फर्क समझ में आएगा कि इंसान खूबसूरत है, वो खूबसूरत नहीं है। इंसान को अल्लाह ने ऐसे बिल्कुल बेहतरीन सांचे में पैदा किया। घोड़ा कितना भी खूबसूरत हो, चेहरा जमीन की तरफ झुका हुआ है, कान इतने बड़े बड़े हैं और सर इतना बड़ा है, उसका निजाम अलग है। किसी भी मखलूक को आप देख लो, हर मखलूक का अंदाज अलग बनाया है। सीधे चेहरे वाला अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, खड़े चेहरे वाला अल्लाह ने इंसान को बनाया। और फिर इंसान चाहे कितना भी बदसूरत हो, इंसान के मुकाबले में बदसूरत हो सकता है, इंसान जानवर के मुकाबले में बदसूरत नहीं हो सकता। इंसान जानवर के मुकाबले में बदसूरत
نہیں ہو سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ، اللہ نے تمہارا نقشہ بنایا. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، پھر اللہ نے تمہاری صورتوں کو عمدہ بنایا. جو خالق کائنات انسان کی شکل کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ کیسی شکل ہوگی، کیسا انسان ہوگا، اللہ کا کیسا جو ہے ایک عجوبہ ہوگا. انسان کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجوبہ بنایا. ہم سمجھتے ہیں دنیا کے اندر 7 عجوبے ہیں، 7 عجوبے ہیں ہم سمجھتے ہیں، لیکن غلط. ہر انسان دنیا میں ایک عجوبہ ہے. میرا فنگر پرنٹس الگ ہے، آپ کا الگ ہے. میرے دماغ کی جو رگوں کی سیٹنگ ہے وہ الگ ہے، آپ کی الگ ہے. رنگ روپ میں، قد قامت میں، چہرے کے جو اونچ نیچ میں 2 لوگ ایک جیسے مل جائیں گے، لیکن عادتوں میں نہیں ملیں گے، اخلاق میں نہیں ملیں گے. ہر اعتبار سے 2 آدمی ایک جیسے وہ سب مل ہی نہیں سکتا. 2 بھائی جڑوا ہیں، بالکل ہائٹ میں، ویٹ میں، ہر چیز میں بڑے ہیں، کہیں نہ کہیں فرق ہوگا. بدن میں مسا دیکھ لو، ایک کو مسا اس طرف ہے، ایک کو مسا اس طرف ہے. ہر کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فرق پیدا کیا ہے. تو کتنی بڑی قدرت والا اللہ ہوگا جو ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے بنایا. انسان کو ہی نہیں بلکہ دنیا میں رہنے والی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کو الگ الگ شکل اللہ تعالیٰ نے دی ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو اتنی بڑی قدرت والا جس نے تم کو بھی پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ اسی اللہ کی کرنی ہے، کیونکہ وہ قدرت والا ہے، وہ پاکی والا ہے، اور وہ تعریف والا ہے. اسی کی عبادت کرنی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے وہ ان چیزوں کو جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے اللہ ان باتوں کو جو تم چھپاتے ہو اور ان باتوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو. آسمان کی ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے. آج دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی سمجھنے والی، بہترین ڈیفنس جو ہے کمپنی سمجھی جانے والی جو ہے اسرائیل، ان لوگوں کو نہیں پہچان سکی جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں. وہ 10 سال سے ٹرنل بنا کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے کوئی نکل رہا، پھاڑ بھر کے پھوڑ دے رہا، ختم کر دے رہا. ان کے اتنے کیمرے پھر رہے ہیں، اتنی ساری چیزیں پھر رہی ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم ان کے بازو میں کون کھڑا ہے. یہ انسان کی عاجزی ہے، یہ انسان کا جو ہے انسان کی کمزوری ہے. اللہ فرما رہے ایسا اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اللہ آسمانوں کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، زمین کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ ایک جگہ فرما رہے ہیں وَيَعْلَمُ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ایک پتا بھی اگر زمین پر ٹوٹ کر گرتا ہے تو اسے بھی اللہ جانتے ہیں کہ یہ کب ٹوٹنے والا ہے، ٹوٹ کر کہاں گرنے والا ہے، سوکھی جگہ پر گرنے والا ہے، خود جو ہے پانی کی جگہ پر گرنے والا ہے. یہ ساری تفصیلات اللہ کے پاس ازل سے لکھی ہوئی ہیں، ازل سے لکھی ہوئی ہیں. ہر چیز، ہر ایک بال سے بال کا حساب اللہ کے پاس پہلے سے لکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جن کو تم چھپاتے ہو. وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم کو بتاتے ہو، ظاہر کرتے ہو. ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بازو والا کھلا کھلا چیخ کر کوئی بات بولتا ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم ہوتی کیونکہ ہم سنے نہیں اس کو. وہ دل میں چھپا کر نہیں رکھا تھا. چلو بھائی دل میں چھپا کر رکھا تھا اس لیے ہم جان نہیں سکے، ایسا نہیں. ہم یہاں بیٹھے، ہمارے پیچھے کون کیا بول رہا ہمارے کو معلوم. وہ بولنے والا کھلا کھلا 10 لوگوں کے بیچ میں بولا رہا تھا، لیکن ہم کو اس کا علم نہیں ہوتا. یہ ہے ہماری کمزوری. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو چیزیں چھپاتے ہو دل کے اندر، جس ارادے کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا، فرشتہ تک تمہارے اس ارادے کو نہیں جانتا، اسے بھی اللہ جانتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسان تو پوری طرح سے میرے کنٹرول میں ہے. تیرا پیدا ہونے سے لے کر دل میں آنے والا خیال تک، مرنے تک، پوری تیری زندگی، بلکہ تو جس زمین پر جی رہا ہے، جس آسمان کو دیکھ رہا ہے، جن پہاڑوں کی سائے میں تو رہتا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. جب یہ سب چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں، یہ اتنی بڑی قدرت والا ہے، تو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟
اسی کی کرنی چاہیے. آج ایک پارٹی آ کر 2-4 روڈ ڈال کر 2-4 اچھے کام کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا حقدار سمجھتی ہے, آئندہ الیکشن میں جیتنے کے ہم ہی حقدار ہیں بول کے. افسوس ایسے لوگوں پر. یہ اللہ تو سب کچھ کرنے والا تھا, لیکن ان کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ اس سے بڑا ناشکرہ کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل کی باتوں کو بھی اللہ جانتے ہیں. واللہ علیم بذات الصدور, اللہ دل کی اندر کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جاننے والے ہیں. اس سب چیزوں کو اللہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جزا اور سزا یہ ہوتا ہے. یہ جو جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ لوگ اس کا انکار کرتے تھے کہ ارے مرنے کے بعد کچھ بھی اٹھنا نہیں قبر سے, مرنے کے بعد ختم, مٹی میں مل جائیں گے, ختم ہو جائے گی بات. اسی لیے بعض لوگ جو ہیں مرنے کے بعد اپنی ارتھی کو وہاں ذرا گنگا میں, ذرا جمنا میں, ذرا ادھر بہا دو تاکہ جمع نہ ہو سکے, تاکہ ایک جگہ جمع نہ ہو سکے. اللہ حکم دیں گے کن ہو جا تو ہر جگہ کا ذرہ نکل آئے گا, پھر انسان بالکل اسی ڈھانچے کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. تو اللہ یہ قدرت کو بتا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جو انکار کرتے ہو کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے, آخرت نہیں ہے, یہ غلط ہے. کیونکہ اللہ کا سسٹم اتنا مضبوط ہے. جب اللہ اتنے مضبوط نظام کے ساتھ چلا رہے ہیں تو کیا اللہ بس ویسے ہی دنیا کو چلانے کے لیے سب چیزیں چلا رہے ہیں؟ نہیں, اس کے بعد اصل دنیا ہے, اس دنیا کے بعد کی زندگی اصل ہے, اس کے لیے یہ سب ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھا رہے ہیں. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل, اے مکے کے مشرکوں کیا تمہارے پاس نہیں آئی ان لوگوں کی خبر جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے. ایک تو اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کر کے بتائے کہ دیکھو اللہ اتنی بڑی قدرت والے ہیں, اب تو عقل لا لو اور اللہ کو مان لو. دوسرا, جب آدمی جو ہے شوق سے نہیں مانتا تو خوف سے منوانا پڑتا. اسٹوڈنٹ میں سے کچھ بچے ایسے رہتی چاکلیٹ کے شوق میں پڑھ لیتے, لیکن کچھ ایسے جو ڈنڈا دیکھے بغیر نہیں پڑھتے, استاذ کو دونوں طرح کا ٹریٹ کرنا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ اب تک شوق دلائے کہ دیکھو اللہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. اللہ اپنی قدرت کو بتائے, بتانے کے بعد بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم لوگ مان لو, سپوز تم میرا انکار کر دو گے, میرے کو نہیں مانو گے, تو کیا بچ سکتے ہو؟ بچ کر کہیں جا سکتے ہو؟ نہیں. تمہاری کیا اوقات, تم تو 6 فٹ کے ہو, تم سے پہلے عاد اور سمود اتنے بڑے بڑے ٹور جیسے جو ہے قد رکھنے والے, اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو کھودنے والے اور یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہمارے جیسا کوئی دنیا میں آج تک نہیں پیدا ہوا, التی لم یخلق مثلها فی البلاد, ایسا دعویٰ کرنے والے اللہ نے جب ان کو عذاب میں پکڑا تو بھوسے کی طرح اللہ نے ان کو اڑا دیا. جب ان کو اللہ نے عذاب میں گرفتار کیا تو کیا تم چھوٹ جاؤ گے؟ نہیں. ذرا اپنے پہلے والوں کا حال بھی جان لو. الم یاتکم, کیا تمہارے پاس نہیں آیا, یعنی آیا. سوال کر رہے ہیں, مقصود کیا؟ آنا بتانے کے لیے. نہیں معلوم کیا تم نہ, بچہ لیٹ سے آیا تو استاذ کیا پوچھتا, کہیں کچھ جلدی آنا نہیں معلوم تمہارے کو, تو مطلب کیا معلوم ہے تو بول کے. ویسا ہی اللہ پوچھ رہے الم یاتکم, کیا تمہارے پاس نہیں آیا, یعنی آیا. نبأ الذین کفروا, ان لوگوں کی خبر جو تم سے پہلے کفر کیے, فذاقوا وبال امرہم, تو جو کفر کیے تو کیا اللہ کو ہرا دیے؟ نہیں. فذاقوا, انہوں نے چکا, وبال امرہم, اپنے کام کا برا انجام, اپنے کام کا بوجھ انہوں نے چکا. وبال بولتے ہیں بوجھ کو, اپنے غلط کام کا بوجھ انہوں نے کیا کیا؟ چکا. یعنی دنیا میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے, دردناک عذاب ہے آخرت میں. تو دنیا میں بھی اللہ نے ان کو عذاب دیا, آخرت میں بھی ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دردناک عذاب دیں گے. عذاب علیم, ایسا عذاب جس سے عذاب کو بھی تکلیف ہو, ایسا خطرناک عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے. اچھا, یہ عذاب کیوں آیا ان لوگوں کو, تم سے پہلی قوموں کو جو کفر کیے تھے؟ تو فرماتے ہیں ذالک بأنہ, یہ اس وجہ سے, یعنی یہ عذاب ان لوگوں کو آنا اس وجہ سے, کانت تأتیہم رسلہم, ان کے پاس ان کے پیغمبر آتے تھے, ان کے پاس ان کے پیغمبر آتے تھے, بالبینات, واضح دلائل لے کر. ان کے پاس ان کے پیغمبر, ان قوموں کے پیغمبر اپنی قوموں کے پاس آتے تھے واضح دلائل لے کر, معجزات لے کر, اللہ کی کتاب لے کر آتے تھے. فقالو, تو قوم کے لوگوں نے کہا, ابشر یہدوننا,
کیا انسان ہماری رہبری کریں گے؟ ابشر، بشر کے معنی انسان، کے معنی کیا؟ بشر یہدوننا، کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ کیا انسان ہم کو صحیح راستہ دکھائیں گے؟ ارے وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، انسان کو کیسے راستہ دکھا سکتا؟ اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، ایسا بول رہے. اور جب اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجیں گے تو بولیں گے بھئی ان کو تو انسان کی ضرورتوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں، انہوں کیسا ہمارے کو پیغمبر بن کے آ گئے؟ انسان رہتا تو انسان کی فیلنگ سمجھتا تھا. تو یہ جو ہے کیا بولتے ہیں، ایسا بولے تو ویسا، ویسا بولے تو ایسا. ماننا نہیں ہے، جب ماننا نہیں ہے تو ناچنے نہ آیا آنگن بنگا. تو وہی قصہ ان لوگوں کا. تو یہ کہتے تھے کیا انسان ہماری رہبری کریں گے؟ تو گویا یہ سمجھتے تھے انسان بننا نبی بننے کے خلاف ہے. ان کا کانسیپٹ کیا تھا؟ کوئی آدمی اگر انسان ہے تو وہ نبی نہیں بن سکتا، اگر کوئی نبی ہے تو وہ انسان نہیں ہو سکتا. انسان اور نبی کے درمیان تضاد ہے، دونوں ایک چیز میں، ایک جگہ، ایک آدمی میں جمع نہیں ہو سکتے، ایسا وہ سمجھتے تھے. اسی لیے بولتے ہیں ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، بازار میں ہماری طرح چلتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح شادی کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہمارے پیغمبر بن گئے؟ یہ بھی تو ایک گھرانے میں پیدا ہوئے، سو انہوں کیسے بن گئے؟ تو ایسا جو ہے بولتے تھے، جبکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کر بھیجا، کتاب دے کر بھیجا، سب کچھ چیزیں دے کر بھیجا، تو ماننا چاہیے تھا، لیکن نہیں مانے. آج بھی ایسا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے تیار نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہ بشر، قل انما انا بشر مثلکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں. قرآن صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ نبی بھی ایک بشر تھے، انسان تھے. آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کو اتنا اونچا کر دیے کہ اللہ کے برابر کھڑا کر دیے. عرش پر تھا جو خدا بن کے، فرش پر تھا جو خدا بن کے، عرش پر آیا مصطفیٰ بن کے. نعوذ باللہ، ایسے اشعار پڑھتے ہیں. یعنی جو عرش پر خدا بن کے تھا وہی فرش پر کیا بن کے آیا؟ مصطفیٰ بن کے آیا. تو لہٰذا بولتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نور. جیسے اللہ ایک نور ہے ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ ایک نور ہے. بولتے ہیں یہ غلط بات ہے. تو کیوں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نبی بھی انسانی سے ہے تو پھر ان میں ہمارے میں کیا فرق ہے؟ اس واسطے نہیں ذرا نبی کا مقام ابھی ذرا بڑا کرنا. اس واسطے انسان نہیں تھے انہوں، بلکہ کیا تھے؟ نور تھے. ایسا عقیدہ رکھنے والے بھی آج بھی موجود ہیں. تو ایسا عقیدہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے. فکفروا، چنانچہ وہ ان کا جو دماغ میں گھستی ہی نہیں تھی یہ بات کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا، تو اس وجہ سے انہوں فکفروا، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم نہیں مانتے تمہارے کو. وتولوا، اور انہوں نے منہ موڑ لیا. اسلام لانے سے کیا کر لیا؟ منہ موڑ لیا. تو اللہ فرماتے ہیں واستغنى اللہ، اللہ بھی بے نیازی اختیار کر لیا. اللہ کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کسی کو ووٹ نہیں دے تم بولے تو پاوا پڑھ لیتا، انہیں نہیں مان تو بول تو ہاتھا پاوا پڑھ لیتا. اللہ بولے نہیں مانتے تو جاؤ واستغنى اللہ، اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ نے بے نیازی اختیار کر لی. تمہارے ایمان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ واللہ غنی، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا خود اگر ضرورت مند ہو تو وہ کیسے ضرورتوں کو پورا کرے گا؟ تو اللہ بے نیاز ہے، حمید، قابل تعریف ہے، تعریفوں کو جو ہے قابل ہے. یہ جو ہے بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. تو یہ عقیدے ہیں. مغرب کی نماز کا وقت بالکل قریب ہے، اس لیے یہیں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے عقیدوں کو درست فرمائے، اللہ کی قدرت کا احساس ہم کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت